سلطان نور الدین زنگی، وہ حکمران جس سے صلیبی جنگجو کانپتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کہانی ہے سلطان نور الدین زنگی کی۔ وہ بہادر حکمران جس نے اسلام کی غیرت کا وہ چراغ روشن کیا جس کی روشنی سے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے عظیم فاتح پیدا ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا جب صلیبی جنگجو مسلمانوں کی سرزمین پر قبضہ کر رہے تھے۔ بیت المقدس ظالم عیسائی بادشاہوں کے قبضے میں تھا اور مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کیا جا رہا۔ مگر تب ایک ایسا مرد مجاہد سامنے آیا جس نے اعلان کیا، جب تک بیت المقدس آزاد نہیں ہوتا مجھے چین سے سونا حرام ہے۔ یہ تھے سلطان نور الدین زنگی۔ نور الدین زنگی نہ صرف ایک عظیم سپہ سالار تھے بلکہ انصاف کے پیکر بھی تھے۔ ان کے دربار میں ایک دن ایک بوڑھی عورت فریاد لے کر آئی اور کہا، سلطان، میرا بیٹا بے گناہ قتل کر دیا گیا ہے، مگر قاتل کو ابھی تک کوئی سزا نہیں ملی۔ یہ سنتے ہی سلطان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے فوراً قاضی کو بلایا اور کہا، اگر میرا سپہ سالار بھی مجرم ہو تو اسے بھی سزا دی جائے، کیونکہ اسلام میں طاقتور اور کمزور سب کے لیے ایک ہی قانون ہے۔ یہ پاکستان تو ہے نہیں۔ یہ وہ عدل تھا جس نے نور الدین زنگی کو تاریخ میں امر کر دیا۔ ایک دن نور الدین زنگی کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا، نور الدین، مدینہ میں میرے دشمن موجود ہیں، انہیں روکو۔ سلطان فوراً مدینے پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسجد نبوی کے قریب رہنے والے 2 عیسائیوں کو گرفتار کیا۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو چرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سن کر نور الدین زنگی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد سیسا پلائی ہوئی دیوار بنوا دی تاکہ کوئی بھی دوبارہ ایسی ناپاک کوشش نہ کر سکے۔ یہ نور الدین زنگی ہی تھے جنہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو تیار کیا اور ان کے دل میں بیت المقدس کی آزادی کا خواب جگایا۔ یہی خواب بعد میں حقیقت بنا اور بیت المقدس آزاد ہو گیا۔ سلطان نور الدین زنگی کی للکار، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو چھونے کی سازش کرے گا، وہ دنیا میں کہیں بھی چھپ نہیں پائے گا۔ اگر تم بھی اسلام کی غیرت اور سچائی کو اپناؤ گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں جھکا نہیں سکے گی۔ اللہ ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سلام۔